السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت بخشی اور پھر ہماری رہنمائی بھی فرمائی، ایسی رہنمائی کہ جس سے ہماری نہ صرف یہ زندگی خوشحال ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصل زندگی بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی پرسکون ہو جائے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم سے زیادہ جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جہاں اللہ رب العزت نے ہمارے جسمانی ضروریات کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اور راحتوں کے سامان پیدا فرمائے اور ان کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوششیں کرنے اور محنت کرنے کا جذبہ دیا، وہاں اللہ نے ہمارے لیے روح کی خوشی اور تسکین کے سامان بھی پیدا فرمائے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی زیادہ دنیا کی راحتیں اور خوشیاں ہمیں میسر ہوتی جا رہی ہیں، اتنی ہی زیادہ ہمارے دل کا سکون اور روح کی تسکین کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوشی صرف مال و دولت کی کثرت کا نام ہے؟ کیا خوشی صرف اچھے لباس سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خوشی ایک اچھے گھر میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہیں۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو پریشان ہیں، جو سکون سے سو بھی نہیں سکتے، جو ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق سے پوچھیں کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے اور اس دنیا میں پرسکون رہنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا کلمہ بتانے جا رہی ہوں کہ جس کلمے کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ درد ٹینشن سب دور ہو جائے گا۔ اور یہ کلمات جو آپ کو بتاؤں گی، قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کیا غم ہے تو کسی کو کیا۔ اکثر لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں اور خود کو سلا دیتے ہیں۔ کس طرح ہم کم سوچیں گے اور کم پریشان ہوں گے، لیکن یاد رہے یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اصل خوشی تو وہ ہے جس کی رہنمائی قرآن پاک نے کی ہے۔ اصل سکون اور دل کا اطمینان وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں تلاش کریں اور دیکھیں کہ خالق نے پریشانیوں کا حل کس چیز میں بتایا ہے، دل کا سکون ہمارے رب نے کس چیز میں رکھا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جب یہ سوال قرآن پاک سے کیا جاتا ہے تو قرآن پاک میں اس کا جواب اس آیت میں اس طرح ملتا ہے: خبردار ہو جاؤ، یعنی غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم دلوں کو اطمینان دنیاوی چیزوں میں، مال و دولت میں تلاش کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا حل کیا ہے اس بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ اپنی پریشانیوں کا رونا مخلوق کے سامنے روتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی کہ میری زندگی کے سب روز اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں گزر رہے ہیں یا نافرمانی میں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ اللہ کا جو بھی ذکر کیا جائے گا اس میں دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ لیکن جو کلمہ میں آپ کو آج بتانے والی ہوں وہ کلمہ ہے استغفار کا۔ یاد رہے، اس کلمے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریشانیوں کا حل بتلایا ہے اور قرآن نے بھی اس کلمے کی برکات بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال لیتا ہے، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے پاک اور حلال روزی وہاں پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا،
اور قرآن کریم کی سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ ترجمہ آیات: بس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندوں کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے اور اس کا وعدہ استغفار سے ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ کسی طرح سے مال و دولت اور اولاد کا ذکر بھی آیا ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مال کے حوالے سے پریشان ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ اب میرے بھائی اور میری بہنیں خود ہی سوچ لیں کہ پریشانیوں کا حل کہاں ہے اور اس حل کو کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو استغفار کے حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ بھی سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کلمے کا ورد کیسے کیا جاتا ہے۔ استغفار کے فائدے پانے کے لیے چاہیے کہ روزانہ استغفار کیا جائے۔ ایک بات یاد رہے کہ 300 کی تعداد یا اس سے زیادہ تعداد کو کثرت میں شامل کیا جاتا ہے، اس لیے روزانہ کم سے کم 3 تسبیح روزانہ پڑھنی چاہیے۔ یاد رہے کہ استغفار کے مختلف کلمات ہیں، آپ کو جو بھی کلمات یاد ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختصر کلمات سے استغفار کریں تو پھر آپ سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کریں اور پھر اس ورد کی برکات اپنی زندگی میں آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔